اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین گرامی، معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین عمل، وظیفہ اور سورت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ مغرب کے بعد کی نماز یعنی مغرب کی نماز کے بعد کا وظیفہ ہے۔ جس گھر میں بھی یہ تسبیح مغرب کی نماز کے بعد، یہ سورت جس مغرب کی نماز کے بعد ایک بار پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں رزق کی برکت، دولت کی برکت آ جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی اور بہت سے صحابہ کرام نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری و ساری رکھا۔ ناظرین گرامی، یہ آزمودہ وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے۔ آپ میں سے جس کو بھی رزق کی تنگی کا سامنا ہے، دولت کی تنگی کا سامنا ہے، اولاد کی تنگی کا سامنا ہے، اس وظیفے کو کر لیں اور اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھیں۔ ناظرین گرامی، انتہائی آسان وظیفہ ہے، انتہائی آسان عمل ہے۔ اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کے 3 سے 4 منٹ لگیں گے۔ اگر آپ کو حفظ ہے یہ سورہ تو آپ کے اتنا ٹائم لگے گا۔ اگر آپ کو حفظ نہیں ہے، آپ دیکھ کر تلاوت کر رہے ہیں سورت کو، تو پھر 5 سے 10 منٹ لگیں گے۔ 5 سے 10 منٹ روزانہ آپ اپنے رزق میں برکت کے لیے دے سکتے ہیں، اولاد میں برکت کے لیے دے سکتے ہیں، جان مال میں برکت کے لیے دے سکتے ہیں۔ ایک ایسا مجرب عمل جس کو صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر کرنے کی تلقین فرمائی۔ ناظرین گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر عدالت پر پڑے ہیں، بیمار ہیں اور موت کے قریب ان کا وقت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہیہ فرماتے ہیں، ارادہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زیارت کروں، ان کی خبر گیری کروں۔ لہٰذا وہ اپنے ساتھ 2 بندے، 2 صحابہ کرام یا حکومت کے 2 کارندے لے کر چلتے ہیں، ان کا دور خلافت ہے، اور ساتھ کچھ اشرفیاں تھیلیوں میں لے کر جاتے ہیں تاکہ عبداللہ ابن مسعود کی مالی طور پر مدد ہو سکے۔ یہ بات یہاں پر واضح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، صرف ان کی بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں تھیں، اور ان کا جو گھر کا جو خرچ ہوتا تھا وہ بھی بڑا مشکل پورا ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، دعا سلام ہوتی ہے اور ان سے سوال و جواب ہوتا ہے۔ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں بہتر ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق سوال فرماتے ہیں کہ آپ کو کون سی ایسی خواہش ہے جس کی آپ کو تمنا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی فکر لاحق ہے، اس چیز کی تمنا ہے کہ میں اپنے رب کے پاس حاضر ہوں اس حال میں کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کوئی ایسی خواہش، کوئی ایسی تمنا جو کہ پوری نہ ہوئی ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کوئی ایسی خواہش نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوں اور اپنے جو پیارے حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاؤں اس حال میں کہ وہ مجھ سے راضی ہوں، وہ مجھ سے خوش ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق 6 بار، تیسری بار سوال فرماتے ہیں کہ کون سی ایسی خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم پوری کر سکیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کوئی بھی ایسی خواہش نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق سے رہا نہیں جاتا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی مالی حالت پتلی ہے، آپ مالی طور پر کمزور ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے، لہذا میں اپنے ساتھ 2 گتھیاں، 2 تھیلیاں اشرفیوں کی لایا ہوں، یہ آپ اپنی بیٹیوں کو دے دیجیے گا تاکہ آپ کے جانے کے بعد ان کا گزر بسر اچھا ہو سکے، کیونکہ آپ کی اولاد نرینہ نہیں ہے۔ جس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، مجھے نہ مال کی ضرورت ہے نہ جائیداد کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے پاس ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ سورت کا بتاتے ہیں کہ سورہ واقعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سورہ واقعہ کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اپنے گھر میں، اس گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ لہٰذا میں نے یہ عمل شروع کیا اور یہ عمل میں اپنی بیٹیوں کو بھی بتا رہا ہوں۔ میری بیٹیاں بھی قرآن پاک کو پڑھ لیتی ہیں، تلاوت کر لیتی ہیں، وہ بھی اس سورت کو پڑھتی ہیں اور میں بھی اس سورت کو پڑھتا ہوں۔ لہٰذا میرے گھر میں کبھی اولاد کی، کبھی رزق کی تنگی نہیں آئی، کبھی پیسے کی تنگی نہیں آئی۔ جس کے بعد حضرت عمر فاروق کو
حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، یہ جو اشرفیوں کی تھیلیاں ہیں یہ اپنے ساتھ واپس لے جائیں اور کسی دوسرے ضرورت مند کو، حاجت مند کو دے دیں، کیونکہ مجھے ان کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرا ایک ایسا دوست، ایک ایسا ساتھی بھی ہے جس کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہوئی بات پر نہ صرف یقین بلکہ اس پر مداومت کے ساتھ عمل بھی جاری و ساری ہے۔ ناظرین گرامی، یہ سورہ ہے سورہ الواقعہ۔ سورہ الواقعہ کا وظیفہ انتہائی مختصر وظیفہ، انتہائی آسان وظیفہ۔ جو شخص بھی اپنے گھر کے اندر رزق میں تنگی کا سامنا کر رہا ہے، فقر کا سامنا کر رہا ہے، اگر وہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کر لیتا ہے، اس کا وظیفہ شروع کر لیتا ہے، تو زندگی میں کبھی تنگی نہیں آئے گی۔ مداومت اور تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جانے والا یہ وظیفہ ہے۔ روزانہ مغرب کی نماز پڑھیں۔ اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو ادھر ہی بیٹھ کر پڑھیں، زبانی نہیں یاد تو قرآن مجید ہاتھ میں لیں، قرآن مجید میں 27واں پارہ کھولیں، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، یہ سپارہ کھولیں، 27 نمبر سپارہ، لاسٹ سے پارہ نمبر 4 اور فرسٹ سے پارہ نمبر 27 نمبر پارہ اوپن کیا آپ نے، اس میں چوتھے نمبر پر یہ سورہ الواقعہ ہے، یا 5ویں نمبر پر، چوتھے یا 5ویں نمبر پر واقعہ یہ سورہ الواقعہ سورہ الرحمن کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی صورت ہے۔ اس صورت کو تلاوت کریں۔ تلاوت کرنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رزق میں جو ہے فراخی کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر کبھی بھی رزق کی تنگی جو ہے، اناج کی تنگی، مال و دولت کی تنگی نہیں لائے گا۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید شفا کی صورت، شفا کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر شفا ہی شفا ہے، لہذا اس کو جتنا زیادہ تلاوت کیا جائے اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارے وظائف پسند آئے ہوں گے۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ